نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی اسلام زندہ ہے۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن زندہ ہے، ابھی قرآن زندہ ہے۔ یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ ملک کے پرائم منسٹر ہو گئے، بھائیوں بہنوں، کبھی 15 لاکھ، کبھی کچھ، اور کیا ہو گیا تھا؟ بھگت تو رہا ہے پورا دیش۔ کیوں بھگت رہے ہو آپ؟ لائے تو آپ تھے۔ اب ڈیزل 100 روپیہ آپ نہیں لوگے تو کون لے گا؟ اس زمانے میں تو مہنگائی کا رونا رو کے وہ آئے تھے۔ آج مہنگائی آپ کے سر پہ چڑھ کے بول رہی ہے۔ بڑی غلطی کر گیا یہ دیش۔ ایسے آدمی کو لے آیا جس نے جھوٹ کا ایسا ریکارڈ قائم کیا ہے کہ شاید صدیوں میں مودی کے جھوٹ کا ریکارڈ توڑنے والا کوئی دوسرا نہ پیدا ہو۔ بھائیوں بہنوں، ایک ہی مرتبہ وہ آدمی سچ بولا ہے، یاد رکھو، صرف ایک بار، اور اس کی سچائی کی تعریف کروں گا۔ ہمیشہ جھوٹ بولنے والا ایک بار سچ بولا ہے۔ بھائیوں بہنوں، میں چائے بیچنے والا، بس یہ سچ۔ ہمارے دیش بڑا دیالو دیش ہے۔ ظالم بھی روئے تو ظالم کے اوپر بھی پیار آتا ہے اس دیش میں۔ چائے بیچنے والا، لوگوں نے کہا یار بیچارہ چائے بیچنے والا بنا دو پرائم منسٹر۔ آج دیکھ رہے ہو کیا کیا بیچ رہا ہے۔ ارے میرے بھائی، اگر چائے ہی بیچنے والا آپ کی پسند تھا تو کیا گٹکا بیچنے والے مر گئے تھے؟ روڈ پہ کیلا کا ٹھیلا لگانے والے مر گئے تھے؟ ارے کسی پان بیچنے والے کو پرائم منسٹر بنا دیا جاتا، کم سے کم پوچھ کے تو چونا لگاتا۔ یار اس نے تو بلا پوچھے پورے دیش کو چونا لگا دیا۔ گزارش کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور سامعین کو جو بے صبری سے آپ کے خطاب کو سننے کے لیے بے چین ہیں، ان سامعین کو اپنے خطاب سے محسوس کر لو۔ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم۔ صدر اجلاس جناب محمد آصف صاحب، برادر محترم جناب انیس احمد صاحب، ہمارے بزرگ ساتھی جناب سید سرور چشتی صاحب، قاضی زبیر صاحب، کوٹا کی سرزمین پر ملت کے لیے سرمایہ حیات بھائی محمد شفیع صاحب، حضرت مولانا علاء الدین اشرفی صاحب، نیز اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے دیگر رہنمایان سیاست اور دانشوران ملت، محترم بزرگوں، اس چلچلاتی ہوئی گرمی میں آپ اپنے حقوق کی لڑائی لڑنے کے لیے سر سے لے کر پیر تک پسینہ بہا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا یہ پسینہ اس خون ناحق کو روکے گا جو ماب لنچنگ کی شکل میں ہندوستان کی سرزمین پر ظالم حکمران کی سرپرستی میں پیدا کیا گیا ہے۔ محترم حضرات، خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں، طارق کبھی موجوں کے قدم لیتے ہیں، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ آج شبیر کے ان روحانی فرزندوں نے پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے نام سے اپنے ملک اور اپنی قوم کے تحفظ کے لیے جو بیڑا اٹھایا ہے، اور جس طرح کی شاندار کارکردگی ہمارے ان تمام ذمہ داران
اور ہماری اس یونٹ کے لوگوں نے دکھلائی ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ پاپولر فرنٹ آف انڈیا کو پروردگار عالم دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور قوم و ملت کی نگہبانی کے فرائض انجام دینے کی توفیق بخشے. حضرات، آج کا یہ اجلاس پاپولر فرنٹ آف انڈیا کی طرف سے ایک خاص سبجیکٹ لے کر منعقد ہوا ہے. آج کا پیغام ہے یونٹی مارچ. یونٹی مارچ آپ نے دیکھا، نعرے لگ رہے تھے، ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں. مظلوم کسی بھی طبقے کا انسان ہو سکتا ہے، وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بودھسٹ ہو. اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم ذات برادری مت دیکھنا، تم لوگوں کا دین دھرم مت دیکھنا، تم انسانوں کی اس مظلوم جماعت کو دیکھنا جو تمہارے مذہب کی ہو یا غیر مسلم ہو. اگر اس پر کہیں سے بھی ظلم ہو رہا ہے تو مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ظالم کا ہاتھ پکڑ لیں اور ظلم سے ان مظلوم طبقات کو بچا لیں. جو ہندو مظلوم ہوں ان کی بھی مدد کرنا مسلمان کا فرض، عیسائی مظلوم ہو، سکھ مظلوم ہو یا مسلمان مظلوم ہو. تو اسلام کا ایک قانون بہت ہی مبرہن اور کھلا ہوا ہے کہ اسلام ذات برادری کا چہرہ دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتا. اسلام انسانیت کی حفاظت اور بقا کا چہرہ دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے. آج بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایک نفرت کا مہیب سایہ چھایا ہوا ہے، اور نفرت بھی اس طرح پیدا کر دی گئی ہے کہ محبت کا چراغ اب بجھ جانے کے قریب ہے. میں کوئی جذباتی تقریر نہیں کروں گا، میں اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بھی ایڈریس کروں گا اور مسلمانوں کو بھی ایڈریس کروں گا، اس لیے کہ ہمارے مذہب الگ ہو سکتے ہیں مگر ہمارا ملک ایک ہے. اگر مذہب کے نام پر اتحاد نہیں ہو سکتا تو ملک کے نام پر اتحاد ضرور ہو سکتا ہے، اور یہی اتحاد ہندوستان کی زندگی کی علامت ہے. اور اگر اس یونٹی کو توڑ دیا گیا تو یقین مانیے کہ ہندوستان ٹکڑے ٹکڑے میں بٹ جائے گا، اور اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہوں گے جو نفرت پھیلاتے ہیں، محبت کی گردن کاٹتے ہیں. ہندو کا قتل ہے نہ مسلمان کا قتل ہے، ہندو کا قتل ہے نہ مسلمان کا قتل ہے. اے دشمنان ہند، یہ انسان کا قتل ہے. انسانیت کا قتل کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے، اور پاپولر فرنٹ آف انڈیا اس کے لیے قابل مبارکباد ہے کہ وہ انسانیت کی حفاظت کے لیے میدان عمل میں آیا ہے. صرف مسئلہ مسلمانوں کا نہیں ہے، مسلمانوں کو کوئی کیا ختم کرے گا، اور مسلمان کسی بھی زمانے میں ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مسلمان فطرت کی آواز ہے، مسلمان صداقت کی آواز ہے، مسلمان انسانیت کی آواز ہے، مسلمان ایمان کی آواز ہے، مسلمان عمل صالح کی آواز ہے. عمل صالح کو بدعملی کبھی ختم نہیں کر سکتی. سورج کی روشنی پر حجاب ڈالنے کے لیے تھوڑی دیر تک کالے بادل آ سکتے ہیں، مگر یہ اس کا مطلب نہیں کہ وہ سورج کی روشنی کو دائمی طور پر روک سکیں. بغداد کی سرزمین پر جب ہلاکو خان مسلمانوں کا نرسنہار کر رہا تھا اور ساری دنیا یہ سوچ رہی تھی کہ اب بغداد کی سرزمین پر کبھی اسلام کا سورج طلوع نہیں ہوگا، تو آپ نے اسی زمانے کی تاریخ اگر پڑھی ہوگی تو میری آواز سے آواز ملا کر آپ بولیں گے کہ جس زمانے میں بغداد کی سرزمین پر اسلام کا سورج غروب ہو رہا تھا، اسی زمانے میں انڈونیشیا، ملیشیا اور جاوا سماترا کی سرزمین پر اسلام کا سورج پوری شان کے ساتھ طلوع ہو رہا تھا. تو اسلام کا یہ سورج کسی کے غروب کرنے سے غروب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ صداقت کی آواز کو کبھی دبایا نہیں جا سکتا. اب میں ذرا سا
میں نے یہ بات اس لیے کہہ دی کہ پاپولر فرنٹ آف انڈیا ری ایکشن کی پارٹی نہیں ہے. ہم ری ایکشن میں یقین نہیں رکھتے, ہم ایکشن میں یقین رکھتے ہیں. اور ایکشن بھی ہم نگیٹو ایکشن نہیں چاہتے, ہم پازیٹو ایکشن چاہتے ہیں. انسانیت کی بھلائی, ہندو مسلم نفرت کا خاتمہ, ملک کی انتی اور پرگتی, یہ ہمارے مشن کا ایک حصہ ہے. حضرات گرامی, آج جس طرح کا ظلم و ستم ہندوستان کی سرزمین پہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے, چاہے وہ مودی جیسا موذی ہو, یا یوگی جیسا ڈھونگی ہو, یا امیت شاہ جیسا تڑی پار ہو, ہم ان تمام لوگوں کا نام لینا بھی اس اسٹیج سے اپنی توہین سمجھتے ہیں. مگر نام ہم نے صرف اس لیے لے لیا ہے کہ آپ کو پتہ تو چل جائے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. پریشانی صرف مسلمانوں کی نہیں, 15% 20% اگر مسلمانوں کو خاص طور پہ نشانہ بنایا انہوں نے, تو مہنگائی کی مار ہندوؤں کو بھی اسی طرح سے مار رہی ہے. ڈیزل اور پیٹرول کی مار ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی اسی طرح سے تباہ کر رہی ہے. آج اگر ہم 15% بھوکے پیاسے لوگ ہیں, تو 40% ہندوستان کا غیر مسلم ہندو 2 وقت کی روٹی بھی آج کے دن نہیں پا رہا ہے. یہ کیسے ہندوؤں کے ہتیشی ہیں کہ ان کا نام لے کر سत्ता کی کرسی ان کا ایمان بن جاتا ہے, اور انہیں اپنی ہوس اقتدار کا نشانہ بنا کر ہندوستان کی مظلوم عوام کو لڑانے کی کوشش کی جاتی ہے. حضرات, میں ذرا سا پاسٹ میں آپ کو لے جانا چاہوں گا. 1947 سے پہلے کیا آپ اس طرح کا جلسہ کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے. کیا آپ حکومت کے خلاف مرد آباد کے نعرے لگا سکتے تھے؟ نہیں لگا سکتے تھے. کیا آپ آزادی کے ساتھ جی سکتے تھے؟ بالکل نہیں جی سکتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ملک غلام تھا. ہندوستان کے ہندو اور مسلمانوں کے ہاتھ پیر میں تن کے گورے من کے کالے انگریزوں نے زنجیریں ڈال کر انہیں بے بس کر دیا تھا. ہم ان تمام ہندوستان کے پروجوں کو سلام کرتے ہیں, چاہے وہ ہندو رہے ہوں کہ مسلم رہے ہوں, سکھ رہے ہوں کہ بودھسٹ و عیسائی رہے ہوں, جنہوں نے 1857 سے آزادی کا بگل بجا کر اس ظالم حکومت کے خلاف لڑائی شروع کر دی. ان لوگوں کا خون مٹی میں اس طرح ملا کہ ان کا نام اور نشان بھی آج کسی کو یاد نہیں. اس لیے کہ بنیاد کے جو پتھر ہوا کرتے ہیں وہ ہمیشہ بنیاد میں دفن ہو کر اپنے نام کو تو مٹا دیتے ہیں, مگر اس بنیاد پہ کھڑی ہوئی عمارت ان کے لہو کو کا استقبال کرتی ہے اور ان کے لہو کو اپنے سر کا تاج بنا کر کے رکھتی ہے. آج 1857 پہلا فتوی جہاد ہندوستان میں کس نے لگایا؟ اس شخصیت کا نام ہے علامہ فضل حق خیر آبادی. ہندوستان میں نہیں کہتا کہ صرف مسلمانوں کی قربانی سے ہندوستان آزاد ہوا. اگر کوئی یہ کہتا ہے تو غلط کہتا ہے, بکواس کرتا ہے. ہندوستان کی آزادی میں جس طرح مسلمانوں نے حصہ داری لی ہے, اسی طرح ہندوؤں کی بھی حصہ داری ہے. ہندوستان میں ہر قوم نے اپنے اپنے طاقت بھر ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دیں, مگر ان قربانی دینے والوں میں اگر آپ کثرت دیکھیں گے تو میں اس بات سے بالکل متفق ہوں, اور لوگوں کو بھی ایمانداری کی بات مان لینی چاہیے کہ سب سے زیادہ ہندوستان کی آزادی کے لیے قربانی دینے میں مسلمان سر فہرست ہیں. یہ صرف زبانی عبید اللہ اعظمی نہیں کہہ رہا ہے, میں نے پارلیمنٹ میں بھی اس بات کو کہا تھا, آج آپ کے میدان میں اس بات کو کہہ رہا ہوں. اور اس بات کا ثبوت اگر آپ کو چاہیے تو دلی جانے کی زحمت اٹھائیے اور انڈیا گیٹ پر ہندوستان کے مجاہدین آزادی ان شہیدوں کا نام دیکھیے جس میں 60% صرف مسلمان مجاہدین آزادی تھے جنہوں نے اس ملک کو آزاد کروایا. ملک غلام کیوں ہوا تھا؟ ملک کو غلام بنانے والوں نے اس ملک پہ کس سازش کے ساتھ قبضہ کیا تھا؟ ہندوستان کی تاریخ پڑھیے. انگریزوں نے 150 سال تک کیسے حکومت کر لی یہاں؟ انگریزوں کے پاس صرف ایک فارمولا تھا, اور کامیاب فارمولا تھا, یاد رکھیے گا. اس ملک میں 2 بڑی قومیں بستی ہیں اور دونوں مارشل قومیں ہیں. ایک کا نام ہندو ہے, دوسری کا نام مسلم ہے. ان دونوں قوموں سے ہندوستان کی تہذیب اور رنگا رنگ تمدن اور کلچر پہچانا جاتا ہے.
अंग्रेजों ने ये सोचा कि अगर इनके अंदर यूनिटी कायम रही, जिस तरह ये आजादी की जंग में यूनाइट होकर के लड़े थे, अगर इनके अंदर ये कौमी एकता कायम रहा तो हमारा कदम हिंदुस्तान में ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। इसलिए उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाने के लिए नफरत की एक साजिश की, और उस साजिश के हिस्से की जो खास बातें हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और मैं बकवास नहीं कर रहा हूं, ना मेरी आदत है। मैं जो भी कहता हूं ऑथेंटिक कहता हूं, तारीख के हवाले से कहता हूं। हिस्ट्री मेरी बात पर मोहरे सदाकत लगाती है, इस बुनियाद पर उबैदुल्लाह भी बोलता है। अर्ज करना चाहता हूं, कुछ हिंदू दलाल खरीदे अंग्रेजों ने, जो खुद अपने मजहब के गद्दार थे, और कुछ मुस्लिम दलाल खरीदे अंग्रेजों ने, जो खुद अपने मजहब के गद्दार थे। और ये गद्दार हर दौर में हुकूमत को मिल जाते हैं चमचागिरी करने के लिए। ये गद्दार खरीदे जाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। इसमें न किसी मजहब का कोई कसूर नहीं है, उस मजहब में पैदा होने वाले उन मनहूस लोगों का कसूर है, जो लोग अपने मजहब की इज्जत व आबरू का भी ख्याल नहीं करते, अपनी कौम की इज्जत व आबरू का भी ख्याल नहीं करते। अंग्रेजों ने कुछ हिंदू दलालों को खरीदा था, कुछ मुस्लिम दलालों को खरीदा था। हिंदू और मुसलमान इज्जत के साथ एक दूसरे के साथ रहा करते थे। अब इनमें तफरका डालने के लिए हिंदू दलालों से अंग्रेजों ने सूअर कटवा कर मस्जिदों में डलवाना शुरू किया, और मुस्लिम दलालों से अंग्रेजों ने गाय कटवा कर मंदिरों में डलवाना शुरू किया। जनता बेचारी भोली भाली, हिंदू मुसलमान रोड पे आके एक दूसरे की गर्दन काटने लगे, और इस तरह से इनके अंदर नफरत इस तरह से पैदा की गई कि हर जगह, हर जिले में, हर सूबे में वायसराय के जरिए ये साजिश और षड्यंत्र रचा जाता रहा, और नतीजे में आपस की नफरत की बुनियाद पर हिंदुस्तान को आजादी हासिल करने के लिए 150 साल लग गए। मुल्क फिर कैसे आजाद हुआ? इस मुल्क के कुछ हिंदू पूर्वजों ने, कुछ मुस्लिम पूर्वजों ने, जो सच्चे हिंदुस्तानी थे, उन्होंने इकट्ठा होकर चिंतन मंथन किया कि अंग्रेजों की इतनी बड़ी ताकत के साथ हम जीत नहीं सकते। इनके पास हथियार हैं, औजार हैं, बम हैं, बारूद हैं, गोली है, बंदूक है। तो कौन सा हथियार पैदा किया जाए जिसकी वजह से इनके बमों में कीड़े पड़ जाएं? मैं सलाम करता हूं उन हिंदू लीडरों को और उन मुस्लिम लीडरों को, जिन्होंने इकट्ठा होकर अंग्रेजों की साजिश का तोड़ निकाला था। और वो तोड़ क्या था, वो 2 जुमले में मैं आपको समझा दूं। हिंदू शुरू होता है हा से, मुस्लिम शुरू होता है मां से। एक तरफ से हिंदू का हा निकाला गया, दूसरी तरफ से मुस्लिम का मां निकाला गया, दोनों को यूनाइट किया गया, दोनों को कौमी एकता के सूत्र में जोड़ा गया। हिंदू मुस्लिम इकट्ठा हुए तो हिंदू का हा और मुस्लिम का मां जब मिला तो हम बना, और हम बन करके यूनिटी के साथ लड़े तो हिंदुस्तान आजाद भी हो। मैं कोई जज्बाती बात आपसे नहीं करूंगा, मैं तारीख के उस हिस्से पर रोशनी डाल रहा हूं जिससे न किसी हिंदू को इनकार है, न किसी मुसलमान को। और फिर हिंदुस्तान की सरजमीन पर वो दिन भी आया कि 15 अगस्त 1947 को ये मुल्क आजाद हो गया। मुल्क की आजादी के बाद सबसे बड़ा मसला था इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन का, सबसे बड़ा मसला था इस देश के संविधान का, सबसे बड़ा मसला था इस मुल्क के दस्तूर का। इसलिए कि हिंदुस्तान में कोई एक कौम नहीं बसती थी, हिंदुस्तान में बेशुमार कौमें, हिंदुस्तान में बेशुमार बिरादरियां, हिंदुस्तान में बेशुमार जातें, हिंदुस्तान में बेशुमार रस्म व रिवाज, हिंदुस्तान में बेशुमार खान पान के रहन सहन। इन तमाम तर चीजों पर देश तो आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, याद रखना, मगर देश को 2 साल तक दस्तूर नहीं मिला था। 2 साल तक मुसलसल संविधान की तैयारी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में की गई, और मुल्क आजाद हुआ है 15 अगस्त 1947 को। अब मुल्क को संविधान और दस्तूर मिला है 26 जनवरी 1950 को। पार्लियामेंट के सभा पटल पर सबसे पहले हिंदुस्तान का यह संविधान रखा गया, सबसे पहले हिंदुस्तान का यह दस्तूर रखा गया। उसके बाद इलेक्शन का कारोबार शुरू हुआ।
عرض کرنا چاہتا ہوں حضرات، سمجھیے تاریخ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ تو یونٹی کی وجہ سے ملک آزاد ہوا، یونٹی توڑ دی تھی انگریزوں نے، ملک برباد ہو گیا۔ یونٹی کی وجہ سے ہندوستان کو آزادی ملی، یونٹی ختم کی گئی، ہندوستان غلامی کی زنجیروں میں کس دیا گیا۔ آج پھر وہی وقت آ گیا ہے، اس یونٹی کو آج پھر بری طرح سے توڑا جا رہا۔ میں پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے سرپرستوں کو اور خاص طور پر انیس صاحب اور شفیع صاحب جیسے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان لوگوں نے بہت سوچ سمجھ کر اس کام کو شروع کیا تھا۔ امن عالم دنیا میں پیدا کرنا یہ مسلمان کی پہلی ذمہ داری ہے، اسی لیے امن عالم کے سب سے بڑے رہبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے، اور ظلم کے خاتمے کے لیے پاپولر فرنٹ نے بھی 12 ربیع الاول کو اپنی بنیاد رکھی تھی تاکہ امن عالم کو دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ حضرات، ہاں وقت ختم، بات 10 منٹ ہو رہے ہیں، اچھا ویری گڈ، 10 منٹ تو بہت ہے یار۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، غور سے سن لیجئے گا، چند باتیں میں کہنا چاہتا ہوں۔ آج کیا ہو رہا؟ کیا انگریزوں کی لڑاؤ اور حکومت کرو پالیسی پھر سے زندہ نہیں ہو گئی ہے؟ کل حکمرانوں نے جو کام کیا تھا، آج کے حکمران کیا وہ کام نہیں کر رہے ہیں؟ سفید انگریز اس ہندوستان سے ضرور گئے میرے دوستو، مگر جاتے جاتے وہ اپنی کالی اولادیں بھی پیدا کر کے گئے ہیں۔ جو کل کا سفید انگریز کر رہا تھا، وہی آج اس کی کالی اولادیں ہندوستان میں نفرت پیدا کر کے محبت کا چراغ گل کرنا چاہتی ہیں۔ یہ ایک جرنل بات ہے۔ آزادی کے لیے معمولی قربانی نہیں دی گئی تھی، یہاں اسٹیج سے اعلان ہوا ہم آزادی کے لیے جان دے دیں گے، ہم جمہوریت بچانے کے لیے ہر طرح سے مریں گے جیئیں گے۔ میں کہنا چاہتا ہوں تھوڑا سا جملے کی ترمیم کر لیجیے۔ کیوں جان دیجیے گا؟ آپ جان دینے کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہیں، ایسے ظالموں کی جان لینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں جو آپ کی آزادی پر شفور مارتے ہیں۔ ہاں، اس شکل میں اگر آپ کی جان چلی گئی تو آپ کی جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ میرے محترم حضرات، کیا کہیں ہم آپ سے؟ ہر چیز کا رونا تو لوگ رو چکے ہیں اور ہر چیز آپ کو بتا چکے ہیں۔ بڑی بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی۔ کل پڑھے لکھے لوگ پرائم منسٹر ہوا کرتے تھے، پڑھے لکھے لوگ چیف منسٹر ہوا کرتے تھے۔ یوگی ڈھونگی جس کو نہ کمپیوٹر چلانا آئے نہ موبائل دیکھنا آئے، سوا نفرت کے اسے کچھ بھی نہیں آتا، اور فرضی ڈگری ماسٹر مودی جیسے موزی، فرضی ڈگری ماسٹر آج یہ ملک چلا رہے ہیں۔ میں کیا کہوں آپ سے؟ میری ان سے کوئی دشمنی نہیں، میری دشمنی ہر اس آدمی سے ہے جو ہندوستان کا دشمن ہے، میری دشمنی ہر اس آدمی سے ہے جو غریبوں کا دشمن ہے، میری دشمنی ہر اس آدمی سے ہے جو ہندو مسلم ایکتا کا دشمن ہے، میری دشمنی اور پاپولر فرنٹ کی دشمنی ہر اس انسان سے ہے جو انسان نفرت کو محبت میں نہیں بدلتا بلکہ محبت کو نفرت میں بدلنے کا کاروبار کرتا ہے۔ محترم حضرات، ملک کے پرائم منسٹر ہو گئے، بھائیوں بہنوں، کبھی 15 لاکھ، کبھی کچھ، اور کیا ہو گیا تھا؟ بھگت تو رہا ہے پورا دیش۔ کیوں بھگت رہے ہو آپ؟ لائے تو آپ تھے، اب ڈیزل 100 روپیہ آپ نہیں لوگے تو کون لے گا؟ اس زمانے میں تو مہنگائی کا رونا رو کے وہ آئے تھے، آج مہنگائی آپ کے سر پہ چڑھ کے بول رہی ہے۔ بڑی غلطی کر گیا یہ دیش، ایسے آدمی کو لے آیا جس نے جھوٹ کا ایسا ریکارڈ قائم کیا ہے کہ شاید صدیوں میں مودی کے جھوٹ کا ریکارڈ توڑنے والا کوئی دوسرا نہ پیدا ہو۔ بھائیوں بہنوں، ایک ہی مرتبہ وہ آدمی سچ بولا ہے، یاد رکھنا، صرف ایک بار، اور اس کی سچائی کی تعریف کروں گا میں۔ ہمیشہ جھوٹ بولنے والا ایک بار سچ بولا ہے۔ بھائیوں بہنوں، میں چائے بیچنے والا، بس یہ سچ ہے۔ ہمارے دیش بڑا دیالو دیش ہے، یہ ظالم بھی روئے تو ظالم کے اوپر بھی پیار آتا ہے اس دیش میں۔ چائے بیچنے والا، لوگوں نے کہا یار بیچارہ چائے بیچنے والا بنا دو پرائم منسٹر۔ آج دیکھ رہے ہو کیا کیا بیچ رہا ہے۔ ارے میرے بھائی، اگر چائے ہی بیچنے والا آپ کی پسند تھا
तो क्या गुटखा बेचने वाले मर गए थे? रोड पे केला का ठेला लगाने वाले मर गए थे? अरे किसी पान बेचने वाले को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता, कम से कम पूछ के तो चूना लगाता। यार इसने तो बिना पूछे पूरे देश को चूना लगा दिया। इसलिए मुल्क की इज्जत व आबरू की खातिर, हिंदू और मुसलमान के हुकूक की हिफाजत की खातिर, गरीब और मजलूम तबकात के ख्यालात को से हमाहंग होकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हर जगह खड़ा होता हुआ दिखलाई देता है। किसानों का मामला, इन्हीं किसानों ने वोट देके खड़ा किया था। आ गई समझ में किसानों की, मार मार के भगा रहा है किसान अपने इलाके से। ये कह रहा था 80% और 20%, आने दो 10 मार्च, पता चल जाएगा कि 20% हार गया, 80% जीत गया, नफरत हार गई, मोहब्बत जीत गई। आज मेरे पास जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में बीजेपी जमानतें जब्त करवाती हुई दिखाई देती है। अपनी जगह लोग अपने गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं। काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती? जितनी जरूरत थी मुल्क की आजादी की हिफाजत की, जितनी कुर्बानी आपने दी है इस मुल्क को आजाद करवाने में, आज उससे ज्यादा कुर्बानी देनी है इस मुल्क के अवाम की आजादी को बचाने में। और यह है यूनिटी का वो पैगाम जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया आपको आज के दिन दे रहा है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का मिशन हुजूर गरीब नवाज का मिशन है, सुल्तानुल औलिया का मिशन है, फख्रे हिंदुस्तान का मिशन है। हिंदुस्तान के राजा महाराजा इमामुल औलिया सुल्तानुल हिंद अताए रसूल गरीब नवाज सैयदना मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मिशन है। फरमाते थे मोहब्बत सबसे, नफरत किसी से नहीं। भाई ये नारा है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का। हर गरीब से मोहब्बत और हर जालिम से जंग करके उसके जुल्म का खात्मा करना बगैर यूनिटी के नहीं हो सकता। इसलिए हम हिंदू भाइयों को भी आवाज देते हैं, मुसलमानों को भी आवाज देते हैं, दीगर गैर मुस्लिम अक़वाम को आवाज देते हैं, एक बनकर जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ो, मजलूम की हिमायत की लड़ाई लड़ो। हिंदू मुसलमान का चेहरा देखकर फैसले मत करो, इंसाफ का चेहरा देखकर अपने कदम उठाओ और हिंदुस्तान की सरजमीन को जन्नत निशान बनाओ। इसलिए कि ये वो हिंदुस्तान नहीं है जो राम का हिंदुस्तान था, ये वो हिंदुस्तान नहीं है जो कृष्ण का हिंदुस्तान था, ये वो हिंदुस्तान अब नहीं रह गया जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जमाने का हिंदुस्तान था। राम की सामाजिक न्याय का हिंदुस्तान चाहिए इस मुल्क को, कृष्ण की मोहब्बत भरी बंसुरी का मुल्क चाहिए इस मुल्क को, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के प्यार का मुल्क बनना है इस देश को। इसलिए मुसलमानों, आपसे मैं अर्ज करना चाहता हूं, कहीं भी आपका गैर मुस्लिम भाई किसी भी मुसीबत में हो तो आप अपना भाई समझ करके उसके लिए अपना खून दे देना अगर जरूरत पड़े तो। इसलिए कि इस्लाम ने यही तुम्हें सिखाया है और पॉपुलर फ्रंट आज के दिन यही काम कर रहा है। लॉकडाउन में किस तरह से लोग बर्बाद हुए, खुदा का फजल है पॉपुलर फ्रंट बगैर हिंदू मुसलमान का चेहरा देखे हुए लोगों तक पहुंचा और लोगों की मदद करके एक रिकॉर्ड उसने कायम किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन लोगों को अच्छा रखे। आखिर में ये बात कह के जा रहा हूं कि वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। इसलिए आदमियत की हिफाजत के लिए, मुल्क के दस्तूर की हिफाजत के लिए यूनिटी अपने अंदर कायम कीजिए और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ चलकर इस मुल्क को गुलामी की दहलीज पे जाने से बचाइए। और हिंदू मुस्लिम सबकी आज़ादी, सब अपने अपने मजहब की बुनियाद पे अपना हक रखते हैं, कोई किसी से छेड़छाड़ ना करे। ये लड़ाई बड़ी कठिन लड़ाई है, मगर कठिन लड़ाई कठिन ही लोग लड़ा करते हैं। कठिन लड़ाई बुज़दिल नहीं लड़ते, हिम्मत और सिम्मत और जमा मर्दी रखने वाले लोग लड़ाई लड़ा करते हैं। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। न घबराओ मुसलमानों, अभी इस्लाम जिंदा है। न घबराओ मुसलमानों, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान जिंदा है, अभी कुरान जिंदा है।
یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. خدا حافظ.